سوال اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے جنت اور دوزخ کے حوالے سے مجھ پر بوجھ کیوں ڈالا؟ ہاں جی، اس کا جواب تو میں نے پہلے بھی دیا. آپ یوٹیوب پہ جا کے ایک کلپ ہے میرا غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال. اس میں یہ جو میں نے تھوڑی ڈسکشن کی ہے ابھی یہ بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. 1 to 1 غامدی صاحب سے میں نے کوسچن کیا تھا, وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں. دیکھیں, میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا, بالکل ٹھیک ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اس نے کتنی بڑی آفر لگا دی ہے. وہ آفر لینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے کہ دنیا کی زندگی دو, ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی تمہیں مل جائے گی, ہمیشہ کی. باقی کہ مجھے کیوں پیدا کیا, اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23. اس کو تو بین کر دیا نا اللہ نے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی عورت کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد کا ذریعہ کیوں بنایا, میرے خاوند کو کیوں نہیں بنایا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ. ہر چیز کے پیچھے ول آف گاڈ. اصل سوال یہ ہے کہ اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. اگر خدا ہے نا تو پھر ول آف گاڈ کو بھی ماننا پڑے گا. میں نے کئی بار چیلنج کیا, آپ دنیا کا کوئی پرفیکٹ ترین نظام بھی لے آئے, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. آپ کہنا کہ دنیا میں یوں ہونا چاہیے تھا, ایسے ہوتا, ایسے ہوتا, ایسے ہوتا, پھر بہتر ہوتا, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. تو دنیا آزمائش کے لیے, اس میں ظالم ظلم کریں گے, مظلوموں کو صبر کرنا پڑے گا. آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو بڑا پرفیکٹ نظام ہے. آخرت کے بغیر دیکھیں تو ظاہر انتہائی فضول نظام ہوگا. جب آپ ایک پاری کاٹ دیں گے, دنیا اور آخرت دو پر ہے نا, اس کے ساتھ آپ نے پوری نیریٹو کو, ڈاکٹرائن کو سمجھنا ہے نا. تو یہ ساری گفتگو آج میں نے جو پہلا سوال ہندو بھائی کا تھا اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کر دی. میں پھر کہوں گا میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں جو آج ہی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا, مجلس نمبر 30 میں سے, قرآن ورسز ماڈرن سائنس ریپلائی ٹو دا ایلیگیشنز آف نان مسلمس. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. عثمان بھائی نے سموسے اور دودھ پتی کا بندوبست کیا ہوا ہے, لہذا اس کو بند کر دیں انشاءاللہ وقفے کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ. ہاں جناب, چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد اگلے سوالات شروع کریں گے اللہ کا نام لے کے. نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اپنے امتیوں کو عذاب میں دیکھا, حالانکہ قیامت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی. ہاں جی, وہ اس لیے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل میں ہونے والے واقعات پہلے ہی دکھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی لوگوں کو دیکھا. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ میں نے آہٹ سنی ہے. یعنی آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے مستقبل پہلے دکھا دیا گیا. جہنمیوں کا عذاب بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. معراج کے علاوہ عام حالات میں بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کے مستقبل بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہونا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ مستقبل کے واقعات کو پہلے ہی دکھا دیا. جیسا کہ مستقبل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ریٹن فارم میں پیش کر دیا. یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت الدین دوست کی یہ کہیں گے کہ کاش میں نے تمہیں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, میرے پاس اللہ رسول کی دعوت آ گئی تھی, پھر بھی میں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے تیری خواہشات کی پیروی کی. کاش میں اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ چلتا, میں وقت کے پیغمبر کی بات مانتا. تو یہ بھی ہوا تو نہیں ہے نا. اللہ نے وہ مستقبل کا واقعہ پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا. اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ قیامت دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے معبود مان لیں, تجھے اور تیری ماں کو؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کا دعویٰ کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا اور میرا رب ہے. اے اللہ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات بالفرض کی ہے وہ تیرے علم میں ہوگی, جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا, اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. تو یہ پوری گفتگو ابھی تو ہوئی نہیں ہے, قرآن میں پہلے ہی نقل ہو گئی ہے. اسی کی اگر ویڈیو بنا کے وقت کے پیغمبر کو دکھا دی جائے تو ایک سٹیپ آگے ہوگا. تو بات ایک یہی ہے. تو یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو موت آتی ہے. یعنی نزع کے عالم کے بعد قبر کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی, قیامت کی زندگی سے پہلے, یہ آخرت کی منازل ہیں.
میں نے عذاب قبر پہ مسئلہ نمبر 117A اور B دیا ہے. اس میں میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں: دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر یعنی برزخ میں، اور آخرت میں. آخرت میں الٹیمیٹ عذاب آنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی عذاب کی قسطیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص مر گیا اور اس کا عذاب اس کو ہو رہا ہے، جیسے قرآن حکیم میں سورۃ القصص میں آتا ہے فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پھر جب قیامت آئے گی تو بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے. اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کے اوپر دلیل بنایا صحیح بخاری میں باب باندھ کے. مسئلہ 117A اور B میں میں نے سب کور کیے ہیں، 10 آیات اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے عذاب قبر کے اس بات کے اوپر. تو اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مستقبل کے واقعات بھی دکھائے گئے، پلس یہ کہ جو مر چکا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا، چھوٹا عذاب، پھر الٹیمیٹلی بڑا عذاب تو آئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو یعنی یہ سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا کہ آپ ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں، تو ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں. یہ تھیوری ہے نا، ہمارے نبی کے ساتھ تو پریکٹیکلی ٹائم اور سپیس والا جو ایشو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر یہ چیز ٹریول کروا کے بتائی ہے. سپیس بھی ان کے لیے سمیٹ دی گئی، یعنی رات کے چند لمحات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ایک ہی رات کے اندر کیا. تو یہ تو امپاسبل ہے یعنی فزیکل ورلڈ کے اندر، جب تک کہ وہ آئنسٹائن کی وہ تھیوری نہ مان لی جائے. تو وہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا. تو واقعہ معراج پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 126ABC. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کی کئی اور باتیں بھی بخاری مسلم کی روشنی میں بتائیں.